ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب وقت مختصر ہے، دعا کا وقت قریب ہے۔ میں عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جو صرف ملک پاکستان کے پورے عالم کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی مصباح المالک لقمانی صاحب، ان کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آخری میری بھی حاضری ہے اور اس کے بعد فوراً دعا ہوگی۔ چند کلمات کہہ کر میں مفتی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کا ذوق و شوق ہو تو میں مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز سے۔ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ گویا علامہ اقبال کہتے ہیں لوگوں حضور کی غلامی اختیار کر لو، پھر خلق خدا تمہاری ہو جائے گی، پھر عزتیں بھی تمہارے لیے ہیں، پھر سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کر کے مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو بھیجا۔ اس وقت کے بڑے بڑے پادری تھے، صحابہ نے جا کر کہا کہ ہمارے امیر المؤمنین آ رہے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم امیر المؤمنین سے ملنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے آ کر عرض کی امیر المؤمنین وہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہمد لگے ہوئے لباس پہنا، امامہ شریف پہنا۔ کسی نے کہا اے امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہو، اے امیر المؤمنین ہمارا نیا لباس پہن لو، یہ جوتے چپل ہماری نئی پہن لو، امامہ ہمارا نیا پہن لو۔ اس وقت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ جلال کے اندر آئے، جلال کے اندر آ کر فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عمر کو یہ عزتیں حکمرانی کی وجہ سے ملی ہے؟ فرمایا نہیں، عمر کو اگر عزت ملی ہے تو نبی کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ عمر کو اگر عزت ملی ہے تو غلامی سے ملی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں مفتی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، بھرپور انداز کے اندر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! آواز بہت کم ہے، اتنی کثیر تعداد کے اندر آپ موجود ہیں۔ اللہ کا نام بلند کرنا ہے، ایسا بلند کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کو پکارنے والے دنیا کے اندر ہیں۔ جب تک ایک بھی اللہ کو پکارنے والا ہوگا اس وقت تک کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اسلام کو مٹا سکے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ تحقیق! اب نعرہ حیدری لگانا ہے اور اس عقیدے سے لگانا ہے کہ علی کی محبت مقدر سوار دیتی ہے، علی کی محبت مقدر سوار دیتی ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ارے میں اس علی کا نام کیوں نہ لوں جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے؟ کون علی؟ وہ علی کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی مصباح المالک لقمانوی صاحب، سجادہ نشین غوثیہ لقمانویہ دامت بارکات القدسیہ، میں ان کو دعوت کے لیے خطاب دے رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل احترام علماء کرام، ڈاکٹر صاحبان، صاحبزادگان، مشائخ اور سامعین حضرات اور ہماری کمیونٹی کے نمائندہ افراد، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیارے بیٹے اکبر خان کے والد جناب ارشد خان مرحوم کی سالانہ دعا کا سلسلہ ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پیارے بھائی سرفراز صاحب کے والد صاحب کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہے، اور فیملی کے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے ایصال ثواب ہے، اور خصوصاً آپ جتنے بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، اس ثواب سے کوئی محروم نہیں ہے۔ سننے کا، بیان کرنے کا، بعض اوقات کلمات میں شامل ہونے کا، اللہ سب کے حقداروں کو، تماداروں کو جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابھی کیونکہ دعا کا وقت ہے، کسی لمبی گفتگو یا تمہید کا وقت نہیں ہے، جو میرے لیے وقت بچا تھا وہ قاری صاحب نے لے لیا، وہ استقبالیہ میں گزر گیا، اور اب تو بالکل انتہا پہ پہنچے ہیں، اور آپ حضرات تو ظاہر بات ہے کہ چھور شریف یا جو علاقہ قرب و جوار کا ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، اور یہ وقت آپ کے دن کے کھانے کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کھانے کو ہمارے لیے روحانی درجات اور جسمانی صحت کا باعث فرمائے۔ چند کلمات ہیں، سن لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر غزنوی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا، اور جناب مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ یہ موت حقیقت ہے، کچھ لوگ گزر گئے اور کچھ منتظر ہیں، اور یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر ذی روح نے گزرنا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اب جو گزر گئے، ایک روایت کے مطابق من مات فقد قامت، کہ جو مر گیا وہ خدا کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، گویا اس کا حساب کتاب شروع ہے۔ بعض روایات کے مطابق گھر سے لے کر قبر تک 300 سے زیادہ اس کے بارے میں سوال ہوتے ہیں۔ پھر قبر کے سوال و جواب، عقائد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حشر تک رہتا ہے، اور پھر حشر میں اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور پھر حشر کے اختتام تک رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، کوئی رائٹ سائیڈ ہے، کوئی لیفٹ سائیڈ ہے، کوئی جنتی ہے اور کوئی جنت سے محروم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان مبارک مجالس کے طفیل معافی دیتے ہوئے اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائے۔ یہ جو ایصال ثواب ہے، اہل سنت کا شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ یہ مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں، مبارک اوقات میں، علامہ شوکانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ گزرے ہیں علماء اہل حدیث کے، انہوں نے تحفۃ الذاکرین لکھا ہے۔
اچھے لوگ گزرے ہیں جو اہل علم ہیں، ان کے علم کا جو اچھی بات کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے اور برکتیں نازل فرمائے۔ جنت اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے تحفۃ الذاکرین میں لکھا ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں، کچھ ایسے یعنی جگہیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی راتیں ہوتی ہیں، کوئی مقامات ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے، اور ان میں سے یہ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے کہ جس میں روحوں کو ایک مجلس میں ذکر اور فکر کیا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے اللہ کے دین کی طرف، اصلاح کی طرف۔ وہاں جو دعا کی جاتی ہے اس مجلس کے اختتام میں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کی جائے، اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ جہاں کوئی نیک بندے بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے ہوں، اس جگہ پر بیٹھ کر دعا کرنا اللہ یہ بھی جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح مقام ابراہیم ہے، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر دعا کرنا جلدی قبول ہوتا ہے۔ میزاب رحمت ہے، جہاں کعبہ شریف حتیم کے اندر پرنالہ پانی کا لگا ہوا ہے، اس کے نیچے حجر اسود کے پاس دیگر مقامات ہیں، حضور کے روضہ مبارک کے سامنے بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری راتیں ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، انہوں نے شمار کی ہیں۔ جیسے کہ جمعہ والے دن امام کے 2 خطبوں کے درمیان جو خاموشی ہوتی ہے، اس میں بھی ان اوقات میں، ان جگہوں میں، ان معاملات میں اللہ بندے کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جس وقت اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے ابتدائی جو حسد کے طور پر جو ان سے کوتاہی ہوئی، تو انہوں نے اپنے والد گرامی، جب باپ بیٹوں کی ملاقات ہو گئی مصر کے تخت پر، جب سب نے اکرام کا، تحیت کا سجدہ کر کے سلام بجا لایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو تمام بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ربنا، ہمارے رب سے ہماری بخشش کی دعا مانگیے گا کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ہے، سوف استغفر لکم ربی، سوف، یہ اہل علم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، سوفا جب آ جائے مضارع کے صیغہ پر تو اس کے مراد ہوتی ہے ویری سون، جلدی، کچھ وقت کے بعد، کچھ دیر کے بعد میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا۔ اب کیا اللہ اس وقت نہیں سنتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد؟ اللہ تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر انسان کی سننے والا ہے، لیکن آپ نے کیوں فرمایا کہ I will do انشاءاللہ later on، میں تھوڑا دیر کے ساتھ میں دعا کروں گا تمہارے لیے؟ کیوں فرمایا؟ تو اہل علم اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، بغیر کسی ایسے فرقہ کہ جس کے بارے میں کہیں جی فلاں دعا مانتے ہیں، فلاں دعا نہیں مانگتے، فلاں ایصال ثواب کے قائل ہیں، فلاں نہیں قائل، نہیں، تمام مفسرین نے، یوں سمجھ لیں کہ 90.9% مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ رات والے دن، جمعے کی جب رات آتی ہے تو اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمعرات کا انتظار کیا، فرمایا جب جمعرات کی شام آئے گی پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو انہوں نے پھر اس وقت دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ اب یہ ہمارے لیے ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟
کوئی مجھے ایسا کوئی نسخہ بتائیں کہ میں بات کو یاد رکھ سکوں، میرے ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے وہ نسخہ نہ بتاؤں جو حضرت یعقوب میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا کہ جب جمعہ کی رات آئے، جمعرات کا دن گزر کے جمعہ کی رات آئے تو پچھلے پہر خدا کی بارگاہ میں تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور دعا کر کے اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیرو۔ ان کے پھیرنے سے اور یہ عمل کرنے سے اللہ تمہاری یادداشت کو محفوظ فرما دے گا۔ تو گویا دنوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جائے تو اس کا اپنا پریکٹیکل ڈور، عملی دروازہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عملی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اور قبر کے اندر اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کوئی راستہ بنا دیا، کوئی کنواں بنا دیا، کوئی درخت لگا دیا، مسجد بنا دی، مسجد میں کوئی ایک حصہ بنا دیا، کوئی کام ایسا کر لیا گیا کہ جس کام کے اندر سب اچھے نام سے اس کو یاد کرتے ہوں اور ایصال ثواب اس کو ملتا رہتا ہو، صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، وہ جانے والا عالم تھا، حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا یا صاحب ہنر تھا، اس نے کوئی چیز لوگوں کو سکھا دی، لوگ حلال کا روزگار اور علم پڑھاتے ہیں اور آگے تعلیم آگے بڑھاتے ہیں۔ جب تک یہ تعلیم چلتی چلی جائے گی اس آدمی کو تمام لڑی کو ثواب ملتا رہے گا، تمام چین کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے میرے استاذ ہیں، اب مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ اب میرے استاد بچپن میں کون کون سے تھے، اب سب کو یاد رکھنا۔ میرے اسکول کے ٹیچرز ہیں، میرے حفظ کے ٹیچر ہیں، میرے یعنی فقہ کے ٹیچر ہیں، اس طرح پروفیسرز ہیں، دیگر حضرات ہیں۔ اب مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے جو بھی میں نیکی کرتا ہوں میرے تمام ٹیچرز، میرے تمام اساتذہ اس نیکی میں شامل ہیں۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ اپنے پیچھے وہ نیک اولاد چھوڑ گیا ہو، جو نیک اولاد یدعو لہ، جو اس کے لیے یعنی اپنے ماں باپ کے لیے دعائی مغفرت کرتی۔ آج اکبر خان کے اندر یہ چیز بذریعہ عتم، بدرجہ عتم یہ پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے گزر جانے کے بعد والدین کی زندگی میں جو نیکیاں کیں، جو خدمت کی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب ان کی دنیا سے گزر جانے کے بعد ہر سال جب ان کا دن آتا ہے تو اپنے گاؤں والوں کو، اپنے جاننے والوں کو اور اپنے والد کے ساتھیوں کو سب کو بلا کر ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے تو قیامت والے دن یعنی قبر میں جب داخل ہوگا تو اپنی گناہوں اور کوتاہیوں کے ساتھ داخل ہوگا۔ جب قیامت کے دن قبر سے باہر نکلے گا تو بڑے بڑے اعمال اور اجر و ثواب کے پہاڑوں کے ساتھ نکلے گا۔ امتی امت مرحومت، اللہ نے میری امت کو امت مرحومہ بنایا ہے کہ داخل ہوتی ہے قبروں میں گناہ لے کر، لیکن قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا ان کو بخشا ہوا، یعنی رحمت کے ساتھ اٹھائے گا، اعمال صالحہ کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا استغفار المؤمنین، یہ جو مومن حضرات بیٹھ کر دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، ان دعاؤں کی برکتوں سے اللہ محشر کے دن اس کو جنتی بنا کر اٹھائے گا۔ اس کے لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب کریں۔ اب ایصال ثواب کے لیے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کھلانے پلانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے تو میں دوسروں کو کیا کھلاؤں؟ اب اکبر خان کو تو اللہ نے توفیق دی ہے کہ سب کو بلا کے یہ کر دیتا ہے، لیکن اب ہم میں جو ایسے بھی ہیں کہ جو بیچارے گھر میں کسی ایک آدمی کا بھی ایکسٹرا کھانا پیش نہیں کر سکتے، اب وہ دعا کیسے کریں؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا صلی مع صلاتک وصم مع صیامک. حضور نے فرمایا کہ جب تو فرض نماز ادا کرے تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے والدین کو ثواب کر. جب تو فرض روزے رکھ کے فارغ ہو جائے تو یہ کبھی کبھی نفلی روزے آتے ہیں. کبھی شب برات کا ہوتا ہے, کبھی معراج کا ہوتا ہے, کبھی میلاد النبی کا ہوتا ہے, کبھی یوم عاشورہ کا ہوتا ہے. یہ جو جتنے روزے آتے ہیں نفلی روزے رکھ کر ان کو ایصال ثواب کر, اللہ سبحانہ وتعالی ان عبادتوں کا بھی ثواب ان کو پہنچا دے گا. نہیں تو سبحان اللہ, الحمدللہ. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بخاری شریف کی آخری حدیث تلاوت کر کے آپ کو بتائی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, 33 ٹائم 33 ٹائم 33 یا اور 34 ٹائم جو ہم پڑھتے ہیں, یہ سارے کا سارا ہمارے ماں باپ کو ثواب بھی جا رہا ہے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ, آج کی اس مجلس کے طفیل جناب ارشد خان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, اور ان کے جتنے بھی حقدار ہیں اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اپنے والدین اور اپنے اجداد اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک, احسان کا سلوک, اس دنیا سے جانے کے بعد ایصال ثواب کا سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات جتنے بھی ہیں اپنے آبا و اجداد کے لیے, آخر میں ایک حدیث کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مثلا اب یہ یہاں ایصال ثواب کی دعا ہوگی تو ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے, ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ثواب تو اس کو مل گیا تو میری پوٹلی تو خالی ہو گئی, میرا بیگ تو خالی ہو گیا. اب میں نے مثلا سبحان اللہ پڑھا تھا, یا ایک قرآن مجید پڑھا تھا, یا ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تھی, جی ارشد خان کو اللہ ثواب عطا فرمائے, اب میرے پاس کیا رہا ہے, ارشد خان کو تو ثواب مل گیا, میرا بیگ تو خالی ہو گیا. اب عمومی طور پر تو یہی ہے نا, آپ کے پاس 50 روپے ہوں, اگر آپ اس 50 روپے کو اگر 10 آدمیوں میں تقسیم کریں تو کتنے تقسیم کریں گے بھائی؟ 50 روپے ہوں تو 10 آدمیوں میں کتنے ہوں گے؟ تو اگر ہم 50 قرآن مجید کا ایصال ثواب کریں تو 50 قرآن مجید کا ایصال ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کریں گے تو پھر تو حروف کا ثواب ہوگا. تو اس طرح اگر ہم یعنی تقسیم کریں گے تو ایسا, لیکن کہ قربان جائیں رسول اللہ کی ذات پر, آپ نے ہمیں پیارے انداز میں سمجھا دیا, اہل علم نے اس کی تفسیر کر کے بتا دی, تشریح کر کے بتا دی, شرح کر کے بتا دیا. انہوں نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اللہ اس کا ریٹرن اس کو 10 درجے زیادہ عطا فرماتا ہے. ایک یعنی پیسہ خرچ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ 10 پیسے کا ثواب, 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 روپے کا ثواب, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 10 سے زیادہ ثواب آتا ہے. اب جب تم ایصال ثواب کرتے ہو, فار ایگزامپل کہ ایک قرآن مجید کا ثواب ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ کی ذات تک جمیع مسلمین مسلمات اور امت مصطفیٰ میں جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کو ثواب ہے. تو اللہ تعالی ہر ایک کو ایک قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے گا, کامل ثواب عطا فرمائے گا, پورا ایک قرآن مجید. آپ نے ایک پڑھا ہے لیکن اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے, ہر ایک کو ایک قرآن کا ثواب دے گا, اور جس نے ایصال ثواب کیا ہے اللہ اس کو 10 قرآن مجید کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جمع فرما دے گا. کتنا بڑا ثواب ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ہو جائیں گے یا ایصال ثواب کرنے والا خالی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ 10 درجے اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان نیکیوں کو آگے بڑھا کر اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں, دعا جو بھی ہیں, دعا کے طلبگار بھی ہیں, دعا کرتے بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان مجالس کو قبول و منظور فرما کے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. ابھی ختم شریف کا سلسلہ, جی
ختم شریف کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد دعا ہے. جزاکم اللہ خیر.